حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ دین کی تعلیم دے کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بنایا ہے۔ 30 سال تک شیخ الحدیث کی حیثیت سے آپ جو ہے فیض اکبری لونی شریف کے اندر خدمت دیے ہیں، جنہیں پوری دنیا حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ شعیب علی صاحب اکبری کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں گے بھی، اور ساتھ میں ختم بخاری شریف بھی کرائیں گے، اور یہ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہے۔ لہذا جو حضرات ابھی تک پنڈال سے باہر ہیں اور کھڑے رہ کر کے دور کھڑے رہ کر کے سن رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ جلسہ گاہ میں آئیں اور جو ہے اپنے قیمتی لمحات کو جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں اسے باتوں کے اندر نہ گوائیں، بلکہ ختم بخاری شریف کے موقع پر فرمایا گیا کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ موقع ہم گوائیں نہیں، بلکہ جلسہ میں آ کر کے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب میں آپ کے سامنے حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ شعیب علی صاحب قبلہ کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرت کا استقبال ہم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتحاد المسلمین، اتحاد المسلمین۔ خواتین سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، کہ وہ اسکرین سے دور رہیں، ایل سی ڈی سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ایک عظیم خطیب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اور ان کے خطاب کو ہمیں سننا بھی ہے اور غور سے سننا ہے، اور اس کو سن کر عمل بھی کرنا ہے، اور اس پیغام کو ہمیں دنیا تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اس لیے میں خواتین سے کہوں گا کہ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ بیٹھ کر کے حضرت کے خطاب کو سنیں۔ میں ان خواتین سے گزارش کروں گا کہ جن کو رضا فضیلت عطا کی گئی ہے وہ بخاری شریف لے کر کے اگر ہوں ان کے پاس تو بیٹھ جائیں، اور حضرت بخاری شریف کی آخری حدیث تلاوت کر کے ہمیں محسوس کریں گے، تو آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اور حضرت کے خطاب کو سننے کی کوشش بھی کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست اگر باؤ بن رسی دی ہما بولہ بیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر بردر گوشہ دامان اوست ذرہ عشق نبی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب خدایا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے خدایا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے مخدوم گرامی مرتبت پیر طریقت آبرو سنیت حضرت علامہ الحاج سید پیر غلام حسین شاہ جیلانی نقشبندی مدظل العالی دیگر مشائخ کرام علماء ملت اسلام پیران طریقت نوجوانان ملت دارالعلوم فیض الرحمن کے سالانہ اجلاس اور ختم بخاری شریف کی تقریب سعید میں شرکت کرنے والے معزز حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نے علماء کرام کے نورانی بیانات اور مداحن رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعتہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند دین کی باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کو قبول فرمائے اور ان الفاظ کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکلمۃ الحکمت دالۃ الحکیم حکمت کا کلمہ نصیحت کا کلمہ یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے اور ایک جگہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ملے تو دوسرے تک پہنچاؤ
اور ایک جگہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لیبلغ الشاہد منکم الغائب فرم بملغ اوہ من سامع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میری یہ باتیں ان تک پہنچا دو جو محفل میں حاضر نہیں۔ کئی ایسے مبلغ ہیں جو سامع سے بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والے ہیں۔ یہ ایک طویل مضمون ہے حدیث پاک کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کے لیے جب سوئے مکہ تشریف لائے اور تقریباً 1,40,000 صحابہ کا مجمع ہے، اب وادی منی میں کھڑے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ ارشاد فرماتے حل تدرون ای یوم ھذا، تمہیں پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نہر کا دن ہے، قربانی کرنے کا دن ہے، لیکن عذر ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور الفاظ وَظَنَنَّا أَنَّهُ يُسَبِّحُ بِغَيْرِ اسْمِهِ، اور ہمیں ایسا ہونے لگا کہ اللہ کے محبوب اپنے زبان مبارک سے ہو سکتا ہے دوسرا نام لے لیں، اور ہمارا ایمان ہے اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہر کے دن کو عرفہ کا دن کہہ دیں تو عرفہ کا دن ہی ہو جائے۔ کیوں؟ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جو کہہ دیا دن کو رات تو رات ہو کے ہی رہی۔ ہماری یہی ایمان ہے نا بھائی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں زیادہ تر 2 صحابہ زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ صفحے اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5,000 کے قریب حدیثیں بیان کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے، پھر حضرت انس بن مالک کا بیان ہے، تقریباً 3,500 حدیثیں حضرت انس بن مالک کی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدھا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا کیا، فرماتے دین سیکھنا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھو۔ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اجل صحابہ کرام جب کسی مسئلے کے اندر آگے پیچھے ہوتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لاتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں ان کے مسائل کا حل ہوتا تھا۔ برصورت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کسی ہم نے کہہ دیا کہ ساری باتیں رسول اللہ کی کیوں لکھتے ہو؟ اس وقت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے نا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ساری باتیں رسول اللہ کی کیوں لکھتے ہو؟ وہ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی رضا میں بات کرتے ہیں، ہے تو ظاہری شکل میں ہم جیسے نا۔ ارے پردہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وہ لباس بشریت میں مصطفیٰ آئے۔ اگر بشریت کے لباس میں آقا نہ آتے تو قرآن یوں کہتا ہے ینظرون الیکم لا یبصرون، ان آنکھوں سے تو انہوں نے آپ کو دیکھا اور ظاہری آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار ہے، کسی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ان آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ان کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نظر آیا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر لباس بشریت تھا، اور نورانیت و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دیکھی حقیقت اللہ کے سوا کسی نے جانی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو انبیاء کا ساتھ تھا، تو انبیاء تو شب اسرا میں بیت الاقصی میں رہ گئے،
کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جبریل کا ساتھ تھا. جبریل چلے اور سفر کرتے کرتے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، بدو گفت سالار بیت الحرام، کہ اے حامل وحی برتر حرام، بگفتہ فراتر مجا لم نماد، بما دم نے روئے پالم نماد، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغے تجلہ بسوزد پرم. بیت الحرام کے سردار نے کہا جبریل تھوڑا تو اڑ. کہنے لگے میرے پروں کے اندر طاقت نہیں. اب بشریت کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بشریت کا لباس ہے. ملک جبریل سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں، عرض کرتے سرکار ایک بال کے برابر اڑوں گا تو تجلی جلا کر راکھ بنا دے گی. اب بیان کرتے ہیں ندانم قدامی سخن گویمت والا تری زاج من گویمت، ترا اس لولاک تمکی بسد سنا ہے تو تاہا و یاسی بسد، کسن داند منزل گہے محبوب کجاس، ای قدر ہست کی بانگ جرسے میں آید. کسی کو پتا نہیں کہ محبوب کا مقام کہاں ہے. سدرہ سے آگے مصطفیٰ چلے، قرآن رہنمائی کرتا ہے ثم دنا فتدلا. پھر یہ بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے مقام خاص میں پہنچے جس کو مقام قدس کہتے ہیں یا حریم قدس کہتے ہیں. امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہرے کے پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. ثم دنا فتدلا، پھر بڑھتے گئے، بڑھتے 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 اس مقام پہ پہنچے لامکاں آ چکا. رب فرماتا قف یا محمد ان ربک یصلی علیک، مصطفیٰ رک جا خدا تو اسے قریب آتا ہے. اب کتنے قریب کوئی کہہ سکتا ہے حد مقرر کر دے. رب نے فرمایا او ادنا کہا کہ رب نے ساری حدیں ختم کر دی. وہ مقام قدس ہے، وہ قدسیت اور سمدیت کا کمان ہے، یہ عبدیت کا کمان ہے. میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں، مگر دلوں پہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پردہ بشریت کا اور وہ نور عتم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کائنات میں نور کی شکل میں بھیجا ہے. نماز تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے اللہم اجعلنی نورن، اے اللہ مجھے نور کر دے، میری آنکھوں میں نور، میری زبان میں نور، فی عصبی نورن، فی لحمی نورن، فی فمی نورن، فوقی نورن، تحتی نورن، شمامی نورن، امامی نورن، وجعلنی نورن. پروردگار اوپر نور، نیچے نور، دائیں نور، بائیں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، زبان میں نور، پٹھوں میں نور، ہڈوں میں نور، اور سراپا مجھے نور کر دے. وہ نور والا جب کائنات میں نور بن کر آیا، اگر پردیت لباس بشریت اس پہ نہ ہوتا تو کس آنکھ کو طاقت ہے جو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ سکے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا بند کر دیا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ کہتے کہ عبداللہ تو نے لکھنا کیوں بند کیا؟ سرکار فلاں شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں تو لکھتا ہے. اللہ کے محبوب تو کبھی کس حال میں کلام کرتے ہیں، کبھی تو اللہ کے رسول رضا میں کلام کرتے ہیں، کبھی غصے میں کلام کرتے ہیں، اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا. تو آقا فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ والذی لا الہ الا غیرہ ما یخرج من ھذا الا هو الحق. فرماتے عبداللہ لکھ، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، زبان پاک مصطفیٰ سے جو نکلتا حق ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتحاد سنیت کانفرنس، علماء اہل سنت. صحابہ ادب سے عرض کرتے اللہ و رسول عالم. تو آپ نے فرمایا کیا یہ نہر کا دن نہیں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. پھر فرماتے ہیں کون سا مہینہ ہے؟ کیا صحابہ کو پتہ نہیں؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ادب سے صحابہ عرض نہیں کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں. عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ. پھر فرماتے یہ کون سا شہر ہے؟
اب صحابہ مدینہ طیبہ سے چلے، ذوالحلیفہ سے احرام کی حالت میں مکہ المکرمہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے مکہ ہے، آپ فرماتے یہ بلد مکرمہ نہیں، ہاں یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم وفی روایت ابشارکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا یبلغ الشاہد منکم الغائب ورب مبلغ اوعى من سامع او کما قال۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر یعنی مسلمانوں کی عزت و احترام، ان کے خون مال کو ایک دوسرے پر اس طرح حرام کیا ہے جیسے آج کا یہ دن، آج کا مہینہ اور یہ شہر مکرم، اس کی حرمت قیامت کی صبح تک سلامت ہے۔ یہاں پر بھی مضمون بند نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا، کعبۃ اللہ کی عظمتوں کو سلام۔ روایتوں میں ہے روزانہ 120 مرتبہ کعبے پہ رحمتیں برستی اللہ کی طرف سے، اور 60 رحمتیں تو طواف کرنے والوں پر برستی ہیں، اور 40 رحمتیں تو نماز پڑھنے والوں پہ برستی ہیں۔ آپ جیسا ہم جیسا کوئی گناہگار خالی دیکھے تو 20 رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں۔ کعبے کا آپ نے طواف کیا، دوران طواف کعبے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، فرماتے یا کعبہ انک عظیم والذی نفس محمد بیدی ان حرمت المومن منک اعظم حرمتا او کما قال۔ فرماتے اے کعبہ تو عظیم، تیری عظمتوں کو سلام، لیکن اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی روح پاک ہے، ایک بندے مومن کی عزت و عظمت رب کے نزدیک تیری عزت و عظمت سے بڑھ کر۔ فرماتے المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی۔ بھول کے ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپس میں جھگڑنا اور ایک دوسرے کو گلے کو پکڑنا، یہ تو ہم نے سیکھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے نظر صرف کر دیا۔ کیوں؟ آپ فرماتے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک جگہ فرماتے سباب المسلم فسوق و قتال کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے لڑنا حرام ہے، اور ایک جگہ فرماتے المومن للمومن میرات المومن، مومن کا آئینہ ہے، اور ایک جگہ فرماتے المومن مومن کے بنیان کا شد بعضہ بعضاً، ایک مومن مومن کے لیے اعضا کی طرح پہل کی طرح ہے، اور وہ محل سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مضبوط ہوتا ہے۔ تو فرماتے مومن کا حال ان اعضا کی طرح ہے، زبان میں تکلیف ہوتی ہے، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، زبان بے قرار ہو جاتی ہے، ہاتھ میں درد ہوتا ہے، زبان بے قرار ہو جاتی ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، زبان بے قرار ہو جاتی ہے۔ کوئی پوچھے تو زبان سے حال کیا ہے؟ تو حال یہ ہے کہ آنکھ کا درد میرا درد ہے، مومن کی عزت آپ کی عزت ہے، مومن کی ذلت توری ذلت ہے۔ امام الانبیاء فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان اس کو کہتے ہیں جس میں بھی انسان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی انسانیت محفوظ رہے۔ میں عرض کر رہا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری باتیں جو حاضر ہے ان کو پہنچا دے جو محفل میں حاضر نہیں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جریر بن عبداللہ بجلی آئے، عرض کرتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم او کما قال، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، سرکار نماز ادا کرتا رہوں گا، اپنے پاکیزہ مال کی زکاۃ ادا کرتا رہوں گا، اور ہر مسلمان کو نصیحت و خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ اس امید پر دین کی 4 باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ختم بخاری شریف کی یہ بہترین تقریب دار فیض الرحمان کے سالانہ جلسے کے موقع پر عزیز محترم پیکر اخلاص و محبت علامہ یعقوب صدیقی صاحب نے علماء کی قیادت کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور فیض الرحمان کو قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ پھلتا پھولتا رکھے، اور اس سے ایسی انسانیت پیدا ہو جو انسانوں کے لیے ایک رہنمائی کا پیغام دیتی رہے۔ یہی پیغام ہے، اور اسی پیغام پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو حدیث مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں
جس طرح اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے اس طرح حدیث مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی انسان حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ کر کتاب اللہ پہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے کلام کو کلام اللہ یا وحی مطلوع کہتے ہیں۔ دو قسم، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور وحی غیر مطلوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تلاوت نہ ہوتی اس کو حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی رب کا کلام، فرق اتنا ہے قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک۔ اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت ایمان دی، وہ خدا یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ قرآن فیصلہ کر دیتا ما ينطق ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اللہ کی طرف سے جو وحی ہے وہی تو بولتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا وہی تو بیان کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کے کتاب کو سمجھنا ہے تو حدیث مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو صحابہ کرام نے اپنے دور پاک کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر جمع کرنے کا پروگرام بنایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک جب ظاہری زندگی کے اعتبار سے پورا ہوا، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے صبح تک یہ دور تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا بھائی۔ امام الانبیاء فرماتے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کا زمانہ بہتر، پھر تابعیوں کا زمانہ بہتر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات طیبہ کے بعد، حالانکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر حدیث کی کتابت ہوتی تھی، ابھی میں نے بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حوالے سے صحابہ کرام کی ٹیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات پاک کو لکھتی تھی، یہی تو پیغام ہے نا بھائی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات طیبہ کا بعد صحابہ کا دور آیا، ان کو بھی اللہ کے محبوب کی طرف سے براہ راست جو فیض ملا تھا تو اسی فیض کی شکل میں ان کو زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ جب صحابہ کرام کا دور پورا ہوا، تابعیوں کا دور آیا، اور خیر التابعین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جس کا زمانہ عدالت کا زمانہ ہے، اگر جو دولت بنو امیہ کے فرد ہیں، آپ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، مروان کے پوتے ہیں بنو امیہ کے فرد، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو پیشے گوئی دی تھی۔ حضرت خباب بن عرد بیان کرتے ہیں ہم نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مشرکین مکہ کی شکایتوں کا شکوہ محبوب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ ہمیں مشرکین مکہ سے بڑی تکلیفیں ہیں۔ آپ کعبۃ اللہ کے صحن سے اپنی پشت مبارک لگا کر بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا انہو من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ اتنا ظلم ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں ان کی لاش کو، ان کے بدن کو دو ٹکڑوں کے دو حصوں میں ٹکڑے کیا جاتا تھا، دین سے نہیں پھرتے تھے، اور زندہ انسان کو قبر میں گاڑا جاتا تو دین سے نہیں تھے، تم جلدی کرتے ہو۔ آپ فرماتے میری نگاہیں دیکھ رہی، وقت آئے گا بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور اکیلا انسان یا اکیلی عورت حضر موت سے اللہ کے گھر کا طواف کر کے واپس لوٹے گی، لا تخاف الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، ہم نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے تھے۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور پاک تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ بھی اپنے زمانے کی تابعیہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضرت حسن بن بصری کے حوالے سے، وہ بھی تابعی ہیں جس نے 70 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگل میں آیا، رابعہ بصریہ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہے، اور حالت نماز میں ان کی بکریاں چر رہی ہیں اور بکریوں کی بھیڑیے رکھوالی کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ رابعہ تیری بکریوں سے بھیڑیوں کی دوستی کب ہو چکی ہے؟ تو رابعہ نے جواب دیا کہ اے حسن بصری، جب رابعہ نے اللہ سے دوستی کی اس دن سے میری بکری بھیڑیوں نے محبت کر دی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں یکے دیدمد عرصہ رود بار کہ پیشہ مدمبر پلنگے سوار، فرماتے ہیں کہ میں رود بار کے میدان سے آ رہا تھا جو قزوین اور گیلان کے بیچ میں ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے،
ہم شیر کا نام سنتے ہیں تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ کا بندہ شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے. فرماتے ازی حال برمن نشد کہ ترسی دنم پائے رفتن ببد. اس خوفناک منظر کو میں نے دیکھا تو زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے اور میں کہ میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. تبسم کنا دست پر لب گرفت کہ سادی مدہ راج دیدی شگف. اللہ کا بندہ میری حقیقت کو سمجھ چکا اور مسکرا کر کہنے لگا سادی تم نے جو دیکھا ہے تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا بابا کیسے تعجب نہ کروں, تو ہے انسان میں بھی انسان, ظاہری اعتبار میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن تو شیر پر سوار ہے اور میں زمین پہ کانپ رہا ہوں, میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں, میں اس منظر سے بڑا خوفناک ہو چکا ہوں. تو مسکرا کر کہنے لگے سادی میں تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں, میں تجھے ایک عمل دیتا ہوں. تو ہم گردن تاور مپیچ نہ گردن پیچ نہ پیچند گردن تو حکمے تو ہے. اے سادی جب دنیا میٹھی نیند میں سو جائے اس وقت میں اٹھ کر تو اپنے مولا کو یاد کر. اللہ کے بندے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اور آگے فرماتے دعا کن بشب چوں گدا یا بساز اگر می کنی بادشاہی بروت. جب رات کا آخری پہر ہو جائے, جب دنیا میٹھی نیند میں اپنے بستروں پہ پڑی ہو, اللہ کے بندوں کا حال مولا قرآن میں یوں بیان کرتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. دیکھنے والا تو ان کو دیکھے گا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور دنیا میٹھی نیند میں سو جاتی ہے. رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن جی ستیاں جگاوے. پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ. قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغہ والی, قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی. دنیا میٹھی نیند میں سو جاتی ہے, اللہ کے بندے اٹھ جاتے ہیں, اپنا سر مولا کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں, گڑ گڑا کر مولا کو پکارتے ہیں. مولا ان بندوں کو انعام کیا ملا؟ رب فرماتا ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے جنت میں میں نے کیا تیار کیا ہے تمہیں کیا پتا, یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے. اسی کی ترجمانی حدیث قدسی میں ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, براہ راست اللہ سے روایت بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اتو العبادی صالحین مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہاں میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ باغ تیار کیے ہیں تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں, تمہارے کانوں نے سنا نہیں اور تمہارے دلوں پر خیال گزرا نہیں. ارے آنکھ دیکھے تو بیان کرے, زبان سن دیکھ اور دل میں گزرے تو خیال بیان کرے, اور جب دیکھے تو انسان بیان کرے. نہ آنکھوں کو پتا, نہ کانوں کو پتا, نہ دل میں خیال گزرا. یہ جنت میں مولا نے باغ ان کے لیے تیار کیے جو مولا کے بندے ہیں. اللہ ان بندوں کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے محبوب آپ اپنے کو ان کے درمیان روکے رکھیے جو صبح و شام خدا کی زیارت, جو صبح و شام اللہ کی طلب کے اندر اپنے سر کو جھکاتے ہیں. ان کا اٹھنا اللہ کے لیے, ان کا بیٹھنا خدا کے لیے, ان کا کھانا خدا کے لیے. من کان للہ کان اللہ لہو. تو علامہ کو فرماتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں, تو خدا کا ہو جا ساری خدائی تیری ہو جائے گی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا, آپ نے ابو بکر بن حزم, یہ اپنے زمانے کے قاضی القضاء تھے, ان کے ٹیم کو مقرر کرتے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں. فرماتے انی خفت ذہاب العلم, میں علم کے جانے کا خوف کرتا ہوں. اور علم کیسے جاتا ہے؟ کہ علم ویسے نہیں چلا جاتا کہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اذا لم يبقى في الا لم يبقى بالناس عالما اتخذ الناس لوسا جهالا. جب دنیا کے اندر کوئی عالم ربانی تو گناہگار ہے, عالم ربانی ایسے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو. علماء اور صلحاء وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. رب فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات.
اللہ نے ایمان والوں کو تو بلندی عطا کی ہے. بھئی انسان کو انسانیت پہ تو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ نہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا. کہیں مولا فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. عزت کا، خلافت کا، امانت کا تاج اللہ نے انسان کے سر پر رکھا. اشرف المخلوقات کا صحرا انسان کے سر پر ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن انسان میں بھی فرق ہے. انسان کا یہ عالم ہے تو مومن کا عالم کیا ہوگا؟ رب فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے ایمان والوں کو بلندی عطا فرمائی ہے. کیوں؟ من عمل صالحا من ذکر و انثی فمؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہ تم میں سے جو مومن مرد ہو یا مومن عورت تو نیک عمل کرے، لیکن اس کے نیک عمل کے لیے قدرت نے پہلی شرط رکھی ایمان کی. اگر ہمارے اعمال کے اندر ایمان ہے تو ہمارا عمل خدا کے بارگاہ میں قبول. مولا پہ اطلاع کیا ملتا ہے؟ رب فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اس کو ہمیشہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. وہ ظاہر میں قبر میں لیٹے رہتے ہیں، لیکن ان کی قبر نہیں ہے بلکہ قبہ بوقہ نور بن جائے. امام الانبیاء فرماتے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. ارے قبر نہیں ہے بلکہ وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، کیونکہ قبر میں جب مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہو جاتا ہے، نادا منادٍ اللہ کی طرف سے آتی ہے سبق عبدی ففرشوا بالجنہ والبسوا بالجنہ وافتحوا لہ بابا فی الجنہ. اب بندے نے الفاظ صحیح کہہ دیے ہیں اور پہچان مصطفیٰ کے ذریعے اس کی ہو چکی ہے. پہلے سوال پر بخشش نہیں ہے، دوسرے سوال پر نجات نہیں ہے. ارے جب آخری سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہی قول پیش کر. تقریروں میں کیا کہتا تھا؟ تحریروں میں کیا کہتا تھا؟ چلتے پھرتے تو کیا کہتا تھا؟ وہی قول پیش کر، وہی قول پیش کر. آج لے ان کی پناہ، آج مانگ مدد ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گربان گیا. اب بندے مومن جب صحیح جواب دے دیتا ہے، اب اس کے قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے. اب قبر میں اس کو سلایا جاتا ہے عروس کی طرح، دولہے کی طرح یا دلہن کی طرح سلایا جاتا ہے. اب اس کی آنکھیں لکھائے یار کے لیے کھلی رہتی ہیں. زمانے ہمارے لیے گزرتے ہیں، صدیاں ہمارے لیے گزرتی ہیں. اس نے ایک جلوہ مصطفیٰ کا قبر میں دیکھا. اب عرض کرتا ہے مولا بغیر دیدار کے میں صبر نہیں کر سکتا. اشارہ ہوتا ہے کہ ہاں زمانے دنیا کے لیے گزرتے ہیں، ابھی قیامت قائم ہو جائے گی. ارے نہ مانو تو قرآن کو پڑھو. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی طرف سے جب ان پہ ضائع نیند طاری ہو جاتی ہے، قرآن تو ان کو موت کہتا ہے، لیکن ہم ان کی معنی نیند کی شکل میں کریں گے. او کالذی مر علی قریۃ ہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم تسنى. خیر علیہ السلام اللہ کا پیغمبر بیت المقدس کی بستی پہ گزرے. اجڑے ہوئے دیوار کو دیکھ کر کہنے لگے مولا یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نیند طاری کر دی. 100 سال سوتے ہیں، جب اٹھے تو وہی حال ہے، نہ جسم خراب ہے نہ کپڑے خراب ہیں. ارے حد تو یہ ہے ان کا طعام بھی سلامت ہے، پینے کا شیر انگور کا بھی سلامت ہے، ہر کسی کا نہیں. اشارے کو سمجھو. فنظر الی طعامک و شرابک. ارے جو نبی سے طعام تعلق رکھ دے وہ طعام بھی سلامت ہے. ارے قرآن آگے رہنمائی کرتا ہے یہ تو نبی ہے لیکن اصحاب کہف نبی نہیں ہے، رسول اللہ کے امت کے ولی نہیں ہے، اگلے انبیاء بنی اسرائیل کے امت کے ولی تھے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وَازْدَادُوا تِسْعًا وَنُقَلِّبُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. 309 سال تک، ایک نہیں 309 سال تک سوئے رہے. ہم ان کو دائیں اور بائیں، تفسیروں میں آتا ہے ہر 6 مہینے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ان کے پہلو کو بدلا جاتا ہے. اور وَتَرَى الشَّمْسَ، قرآن یہ کہتا ہے جب سورج یہاں سے طلوع ہوتا تھا
तज़ावर काफ़ुन ज़ात शिमाल वइज़ा ग़रबत तक़रुब ज़ात यमीन वहुम फ़ी फ़जवत मिन्हु। जब तुलू होता था तो इधर मुड़ जाता था, गुरूब होता तो इधर मुड़ जाता। अरे निज़ाम शमशी को अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तब्दील कर दिया। वह तर शम्स सूरज को तू देखता है, ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, मौला का ये खुदा की निशानियां हैं। और जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पाता है, और जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत फलन तजद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, उसके लिए न वली है न कोई मुर्शिद है। कुरान फैसला कर देता है। तो हमें 100 साल और वहां कितने साल, 309 साल। तो वो तो सलामत, उनका कुत्ता भी सलामत, और उसके बैठने का अंधा भी मौला कुरान में बयान करता है, वह कल्ब बासितुन ज़िराए बिल वसीद, और उनका कुत्ता अपने दोनों पांवों को गार के मुंह पर फैला के बैठा है। तो नतीजा हमें ये मिला कि वो कब्र में सोए हैं तो सलामत हैं। कौन कहता है मोमिन मर गया, कायदे से छूटा वो अपने घर गया। जमाना हमारे लिए है, वो आंख खोलते हैं मैदान महशर में, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुल्फ़े अंबरनी को खुले करके दोशाला जब अपने जोश अक़दस पे रख के जब मैदान में आएंगे, तो कोई आशिक यूं मंजर खींचता है, करम की घटा आसियों पर है छाई, कौन आया महशर में जुल्फ़े बिखेरे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती है। तो मर्ज कर रहा था, अहले ईमान को अल्लाह ने तो दर्जे बुलंद अता किए, लेकिन जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, रसूल रब फरमाता है वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दर्जात, एक दर्जा नहीं दर्जात। उलमा बैठे, हाँ सुलहा बैठे, अहले इल्म की महफिल है, दर्जतुन नहीं है, एक वाहिद का मामला नहीं है, जमा का मामला है। और जमा कितना है अल्लाह ही जाने। हाँ दर्जात है। और दर्जतुन की तफसीर हदीस में कैसे आई है, हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से जो इस हाल में राजी हुआ कि अल्लाह हमारा रब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, इस्लाम हमारा दीन है, तो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते अल्लाह उसको जन्नत में अपने फजल से दर्जा अता करेगा। तो साहब ने किया रसूलल्लाह, एक दर्जा और दूसरा दर्जा कितना है? तो आप फरमाते दर्जतुन वाहिदतुन कमा बैन समा वल अर्द, एक दर्जे और दूसरे दर्जे के तरफ फासला कितना है? जमीन से आसमान तक। यहाँ से इंसान चले पहले आसमान तक पहुंचे 500 साल का फासला, तो ये एक दर्जा है। अब अल्लाह ने अहले इल्म को दर्जात अता कि अब कितने दर्जे, ये अपना कर्म करने वाला रब जाने, हमें क्या पता कि उसका हाल क्या है। तो अहले इल्म को अल्लाह ने दर्जे अता किए हैं। तो हजरत अबू बकर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक को जमा किया, और जमा करते 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 फिर ताबियों का दौर गुजरा, तबा ताबियों का दौर आया, और जब वो दौर आया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अक़दस को 194 साल गुजर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन बुखारा से इमाम बुखारी को पैदा किया। इमाम बुखारी नाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रज़ी अल्लाह ताला 256 के अंदर वफात पाते हैं, और 63 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदगी ज़ाहिरी अता फरमाई। कसम खुदा की 63 साल की जिंदगी में उन्होंने हदीस मुस्तफ़ा का जो हमारे सामने जखीरा छोड़ा, ये आज का दौर का नहीं था ना, हाँ ये नेट का जमाना है। आपने वो मोबाइल या आपने क्या कहते हैं उसको व्हाट्सएप या ये लेफ्ट, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं, वो खोला और एक ही मिनट के अंदर सारी फाइल खोल दी और आपने सारी किताबें देखी और उसी वक्त में सारी किताबें डाउनलोड कर दी उसके अंदर। अब ये आज का दौर का दौर नहीं था, वो दौर था आपने खुशकी को नहीं देखा, आपने समंदर को नहीं देखा, आपने सफर को नहीं देखा, आपने गर्मी को नहीं देखा, आपने किताबों की गठड़ियों को अपने पुष्ट पर बांधा। एक मुहद्दिस जहां उनका पता चलता था हदीस लिखने के लिए मेलो सफर करते थे, कभी बलख जा रहे हैं, कभी बुखारा से समरकंद जा रहे हैं, कभी ताशकंद जा रहे हैं, कभी बसरा जा रहे हैं, कभी बगदाद जा रहे हैं, कभी हिजाज जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़हन अता फरमाया था, 6 लाख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जिनके सीने में मौजूद थी, 1-2 हदीसें नहीं, 6 लाख के करीब हदीसें सीने में याद।
اور بچپن میں ان کی نظر فوت ہو چکی تھی. ان کی والدہ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتی تھی. کیوں کہ والدہ کی دعا تو دعا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 3 ایسی دعائیں ہیں اللہ کے بارگاہ میں بغیر حجاب کے قبول ہوتی ہیں. لوگوں نے کہا سارے لوگ کون سی دعائیں؟ کہ دعوت المسافر، دعوت المظلوم، دعوت الولد لوالدہ. ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، اور مظلوم کی دعا یا بد دعا، اور مسافر کی یا دعا یا بد دعا. تو ماں نے دعا کی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رات میں خواب میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا کر دی، اسے دین کا بڑا کام لینا ہے. صبح کو اٹھتے ہیں تو امام بخاری کی بینائی سلامت ہے. پھر اللہ کے نیک بندے نے حدیث مصطفیٰ کو تلاش کیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تقریباً اپنے سینے کے اندر 6 لاکھ رسول اللہ کے حدیثوں کو رکھا، اور امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. تقریباً 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. اب آپ نے حدیثوں کا مسودہ تیار کرنے کے لیے آپ اللہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور 16 سال تک، ایک نہیں 16 سال مسلسل آپ نے 1 لاکھ میں سے چھان بین کے 7271 یا 275 حدیثیں بخاری شریف کے اندر آپ نے جمع کی. 1100 کا قریب یہ صفحات ہیں 2 جلدوں کے اندر. اتنا دبلا بدلا انسان اٹھائے تو اٹھا نہیں سکے، اتنا بڑا ذخیرہ. جس طرح قرآن کریم کے 3 پارے ہیں، 30 پارے ہیں، اس طرح انہوں نے بخاری شریف کے اندر بھی 30 جز کیے، اور انہوں نے یہ واسطہ اللہ اس کے رسول کے درمیان رکھا. 16 سال مسلسل انہوں نے بخاری شریف کے مسودے کو تیار کیا. کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کر ایک حدیث لکھنے کے پہلے زمزم کے وضو کرتے اور مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے، پھر کعبے کا طواف کرتے ہیں. اتنا اہتمام کیا. اس اہتمام کو قیام کرنے کے بعد اب مہر صمد لگانے کے لیے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب ریاض الجنت میں بیٹھ کر باب کو لکھتے ہیں، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں. امام بخاری نے کتاب کو آغاز کہاں سے کیا؟ بابو کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحی کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمۃ الباب کہتے ہیں. اب اس کے بعد حدیث کو بیان کیا جو وحی کے سلسلے کی حدیثیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کتاب الایمان کو بیان کیا. اب ایمان کی ساری حدیثیں اس کے اندر جمع کی. اس کے بعد علم کو آپ نے لکھا، پھر علم کی ساری حدیثیں اس کے اندر بیان کی. اس کے بعد پھر آپ نے طہارت کو لکھا. اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے موضوعات لکھے. تو اس موضوع کی جتنی حدیثیں اسی ایک باب کے اندر جمع کی جاتی، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں. اب کا ترجمۃ الباب لکھنے کے لیے میں استخارہ کرتا کہاں؟ ریاض الجنت میں. اور حیات النبی کی بارگاہ میں عرض کرتا سرکار یہ حدیث آپ کی ہے. حیات النبی کے مزار سے ہاں کی آواز آتی تو حدیث لکھتا. آپ اندازہ کریں اتنا اہتمام کیا. اور اس زمانے کے اندر 1 لاکھ انسانوں نے براہ راست امام بخاری سے حدیث کو سماع کیا، اور 2000 کے قریب انہوں نے اساتذہ سے حدیث کو حاصل کیا. اب تاریخ کا مطالعہ تو کرو، 2000 کے قریب اساتذہ اور مشائخ ایسے ہیں جن سے انہوں نے حدیث کو اخذ کیا. تو اتنی مشکل سے ہمیں یہ مسودہ ملا ہے. اور جب یہ پورا مسودہ تیار ہو چکا، ایک شخص ہے جن کا نام ہے ابو زید مروزی، فرماتے میں طواف کعبہ کے بعد حتیم کعبہ میں بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو زید کب تک شافعی کی ہوگے، میری کتاب پڑھو اور ہمارا ایمان ہے. حضور فرماتے من رعانی فی المنام کانما رعانی، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو خود مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. شیطان رسول کی مثال میں نہیں آ سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو مخصوص اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان اوصاف پاک میں اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو خود مصطفیٰ کی ذات ہے. یزید الفارسی ایک زمانے کے زبردست تابعی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے صحابی اور چچا بھائی ہیں، اور رسول اللہ سے انہوں نے اکتساب فیض اور علم حاصل کیا تھا. وہ کہتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عبداللہ بن عباس فرماتے کیف رأیت، بتاؤ تو کون نے کیسے دیکھا. اب حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں، وہ رسول اللہ کا حلیہ بیان کرتا ہے، آپ کے اوصاف کو بیان کرتا ہے. عبداللہ بن عباس پر اس کے چہرے کی حقیقت تو بتاؤ. بد دعا والے چہرے کی حقیقت بتاتا ہے.
کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرے نور ضحا کی قسم، قسم شب تار میں راضی حبیب کی زلف دتا کی قسم، ان کی زلف امبری کا حال بتاؤ، واللیل اذا سجا ان کی زلف امبری ہے، وہ مرتبہ رب نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہیں رسول کی راہ گزر کی قسم بیان کی جاتی ہے، کہیں رسول کی زبان کی گفتگو کی قسم بیان کی جاتی ہے، مولا فرماتا وقیل ہی یا رب محبوب تیرے زبان کی قسم، کہیں رب فرماتا لا اقسم بہذا البلد، اس سرزمین کی مجھے قسم ہے، اے مولا اس سرزمین کی کیوں قسم بیان کی جاتی ہے؟ کیا اس میں کعبہ ہے کا نہیں، کیا اس میں مطاف کا نہیں، اس میں مروہ کا نہیں، اس میں مقامات قدس کا نہیں، وانت حل بہذا البلد، میرا نبی خرام ناس مکے کی گلیوں میں چلے اور قدم پاک مصطفیٰ سرزمین مکہ سے لگ جائے، ان طلبوں کی مولا قرآن میں قسم بیان کرتا ہے، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، لعمر کا کہ مولا ان کی زندگی کی قسم کو بیان کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ترجمان القرآن حبر الامت بیان کرتے ہیں، ما اقسم اللہ حیات احد سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ اکرم البریت عندہ، اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کے سوا کسی کی قسم قرآن میں بیان نہ کی، لعمر کا کہا کہ مولا قرآن میں نبی کی زندگی کی قسم کو بیان کرتا ہے، اور رب فرماتا محبوب تیری زندگی کی قسم، اب رب اپنے محبوب کی زندگی قسم بیان اس لیے کرتا ہے کہ کیوں؟ کہا کہ لِأَنَّهُ أَكْرَمُ الْبَرِيَّةِ عِندَهُ، رب کی قسم ساری کائنات میں اگر کوئی معظم مکرم ہے تو مصطفیٰ کی، لِأَنَّهُ أَكْرَمُ الْبَرِيَّةِ عِندَهُ، ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ بلند و بالا ذات ہے تو مصطفیٰ کی ہے۔ مولا فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے مرتبے کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا بول و بالا ہے تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ محمد یوسف صاحب، علامہ محمد یوسف صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، دارالعلوم فیض الرحمان، دارالعلوم فیض الرحمان، علامہ محمد یوسف صاحب قبلہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ۔ تو بیٹھ جائیے تھوڑی دیر تک، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر تک۔ فرماتے ما اقسم اللہ حیات احد، اللہ نے اپنے حبیب کے سوا کسی کی زندگی کی قسم قرآن میں بیان نہ کی، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَكْرَمُ الْبَرِيَّةِ عِندَهُ، رب کے نزدیک اگر کوئی بلند و بالا معظم و مکرم ہے رب کے نزدیک تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے سر پر، ذکر اونچا بول بالا ہے تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بریرا تیرا۔ یزید الفارسی تابی بیان کر رہے ہیں، عبداللہ بن عباس سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مسکرا کر فرماتے قد رأیت، واقعے میں تو نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں حتیم میں کعبہ میں سویا تھا، میری قسمت کا نصیبہ جاگا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ کب تک ابو زید شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب پڑھو۔ سرکار آپ کی کتاب کا محمد بن اسماعیل بخاری کی جو بخاری شریف ہے وہ محمد بن اسماعیل بخاری کی نہیں بلکہ محمد عربی کی کتاب، یہی تو حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حدیث کا موضوع کیا، بھئی حدیث کا موضوع کیا، حدیث کی غرض ہر کتاب میں آپ پڑھتے ہو نا تو آپ سے پہلے کہتے موضوع بتاؤ، اس کی غرض و غایت بتاؤ، تو حدیث کا موضوع کیا، تو حدیث کا موضوع ذات مصطفیٰ تو ہے۔ حدیث میں اور کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے دنیا کے کسی فلاسفہ
یا دنیا کے کسی رہبر یا دنیا کے کسی اونچے عہدے کے مالک اپنے زمانے کا جو رہبر ہو یا رہنما ہو کہ اس کی ساری باتیں اس طرح سنی، اس کی ہر بات آپ نے محفوظ دیکھی، کیوں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں محمد مصطفیٰ کی ذات پر صحابہ نے اول سے لے کر آخر تک، یہاں تک ولادت سے پاک سے پہلے اور ولادت سے لے کر محبوب خدا کی وفات طیبہ تک آپ کی زلفوں کو بیان کیا، آپ کی پلکوں کو بیان کیا، آپ کے ودھو والے مکھڑے کا ذکر کیا، آپ کے حسین چہرے کا بیان کیا، آپ کی سرمگین آنکھوں کا ذکر کیا، آپ کی پلکوں کا بیان کیا، آپ کی رہ گزر کا بیان کیا، آپ کے حجرات کا بیان کیا، آپ کے اٹھنے کو بیان کیا، آپ کے بیٹھنے کو بیان کیا، آپ کی جلوت و خلوت کو بیان کیا، آپ کی ہر ادا کو بیان کیا۔ ارے کبھی مصطفیٰ مسکرائے تو مسکرانے کو بھی بیان کیا، حجر عائشہ میں تو بھی بیان کیا، جنگ بدر میں تو بھی بیان کیا، خیبر میں ہے تو بھی بیان کیا، آپ کے غزوات کو بیان کیا، آپ کے سریات کو بیان کیا، آپ کے وفات اقدس کا بیان کیا، آپ کے بالوں کا ذکر کیا، آپ کے رہ گزر کا بیان کیا، آپ کی یادوں کو بیان کیا، آپ سے تعلق رکھنے والی تلواروں کو بیان کیا، آپ کے ڈھال کو بیان کیا، آپ کے گھوڑوں کا ذکر کیا، قسم خدا کی آپ کے اونٹنیوں کا بھی بیان کیا۔ ارے جس اونٹنی پہ مصطفیٰ سوار ہو جائیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں ما خلات القصوہ، جب حدیبیہ کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی حدیبیہ میں بیٹھ گئی تو صحابہ نے کہا خلات القصوہ خلات القصوہ، قصوہ تھک گئی، قصوہ تھک گئی۔ امام الانبیاء فرماتے ما خلات القصوہ لیس لہا بخلق ولیکن حبسہا بذل الفیل، ارے قصوہ تھکی نہیں ہے، اس کو ہاتھیوں کے روکنے والے رب نے روک دیا ہے، جیسے ابرہ کے ہاتھیوں کو قدرت نے روکا تھا کعبے کی طرف آنے سے، آج میری اونٹنی میرے اللہ کے حکم سے مامور ہے، وہ خدا کے حکم سے اور نبی کے فیض سے جانتی ہے۔ ارے یہ تو ان کی اونٹنی کا حال ہے۔ ہمارے دادا مرشد شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ جس اونٹ پر سوار ہو کر چلتے تھے، وہ چوگالی کے اندر اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، کسنت داند منزل گہے محبوب کجاست، ارے محبوب کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ای کے اندر حق کے بانگ جرسے میں آید، جس قدر میں اپنے ذہن سے اوپر جانتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ یا تو کیا ہے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، ارے انتہا کا ابتدا کا یہ حال ہے تو انتہا کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کے سوا اپنے محبوب کی حقیقت کو کسی نے نہیں جانا۔ فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے جانا نہیں ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حجرے میں آتے ہیں، حضرت عائشہ رسول اللہ کے مسکرانے سے سوئی دیکھ لیتی ہے، حسین چہرہ دیکھ کر حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار آپ کا اتنا حسین چہرہ ہے، تو فرماتے وغیرت ربی، رب کی غیرت کی وجہ سے میرے رب کی قسم میرا حسن پردے کے اندر ہے، اگر یہ میرا حسن پردے میں نہیں ہوتا اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے چھپا دیا، کیوں؟ میں دنیا کا نہیں بلکہ رب کا محبوب ہوں۔ ویسے تو سب کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا محبوب کہا۔ محبوب کس کو کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جب کعبے میں تھے تو اس میں ادھر کھڑے ہوتے تھے تو کعبے کی طرف بھی منہ ہو جاتا، بیت المقدس رخ ہو جاتا، لیکن دل میں خیال یہ تھا کہ میرا کعبہ وہی ہو جائے۔ مسجد ذو قبلتین قبیلہ بنی سلمہ جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا قبیلہ ہے، یہ خندق کے قریب سلہ پہاڑ کے دامن میں قبیلہ تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیمار تھے، بیمار پرسی کرنے کے لیے رسول اللہ چلے، حضرت ابو بکر عمر بھی ساتھ میں ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں وجدنی، مجھے بے ہوش پایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے پانی چھڑکا وضو کر کے، مجھے ہوش آیا، میں نے اپنے سرحان مصطفیٰ کو کھڑا پایا۔ اب اس وقت میں کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے سر بالین ادا ان کو بیمار کی لائی ہے، حال بگڑا ہے لیکن بیمار کی بنائی ہے۔ مسکراتا
رسول اللہ سرانے کھڑے ہیں، اور یہی صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت زیاد بن سکن کہتے ہیں کہ 17 تیر مجھے جنگ کے عہد میں لگ چکے، میں گھبرا کر گرا، سامنے میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے عرض کی پروردگار اب مجھے یہ طاقت تو نہیں ہے میں اپنے زبان بدن سے چل سکوں، اتنی مجھے طاقت دے دے میں سرکتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ میں سرکتا رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا، میرا سر ہے اور رسول اللہ کے قدم ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا تمن یا آس، تمنا کر، وصیت کر۔ کذالک ما تمنیت، سرکار یہی تو تمنا تھی، مجھ سے بڑھ کر کس کی موت مبارک ہوئی جس کی آخری رمق مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ یہی صحابہ کا ایمان تھا، گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں دھرا ہو، جتنی ہی قضا ایک سجدے میں عطا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جو فنا ہوتا ہے اس کو حقیقی زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ کرے عمل میں کمی نہ ہو، پھر بھی اگر عمل میں کہیں کمی ہو جائے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی باقی ہے تو قسم خدا کی یہی محبت عمل کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اور وقت کافی ہو چکا ہے، اس وجہ سے میں یہ الفاظ اپنی اسی بخاری شریف آگے کے تو اس وجہ سے اب میں آپ حضرات کی خدمت میں علماء کرام کی اجازت سے لائق تو نہیں ہوں، لیکن سبق پڑھا ہوا ہے تھوڑا ان کے سامنے میں اپنے عزیز بھائی کی درخواست پر 2 الفاظ میں پڑھا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے اور میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کر دے۔ رب فرماتا ما ینطق الہوا ان هو الا وحی یوحا، رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ قرآن ہے، وحی الہی ہے۔ العلم